جنگ احد میں ایک شیر لہو لہان پڑا ہے۔ جب بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو شور مچاتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ صحابہ اکرام روکتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے زبیر، اپنی ماں کو واپس کر دو، وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گی۔ زبیر نے کہا، امی۔ انہوں نے کہا، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں صبر کروں گی، بس مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لینے دو۔ جب بھائی کے پاس پہنچی تو لہو لہان جسم دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بس اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شیر حمزہ بن مطلب کی۔ یہ کہانی آج بھی امت کو رلا دیتی ہے اور ایمان کو جگا دیتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو لہب کی دائی صہیبہ نے کیا تھا، اسی لیے آپ دونوں بھائی بھی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں اور رشتے میں دونوں میں دوست جیسے تھے۔ بچپن میں حضرت حمزہ بہادری اور شکار کے شوقین تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ انہیں مکہ کا سب سے طاقتور انسان مانتے تھے۔ جیسے جیسے اسلام کی طاقت بڑھتی گئی، کفاروں کا غصہ بڑھتا گیا۔ ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تنہا بیٹھے تھے تو قریش کے سردار ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو جہل وہاں آیا۔ اس نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا، ذلیل کرنے لگا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ایک نے آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی اور اونٹ کی اوجڑی بھی پھینک دی۔ پھر ان میں سے ایک نے آپ کی گردن پر پیر رکھ دیا اور آپ کو زمین سے اٹھنے نہیں دیا۔ یہ سب دیکھ کر سب ٹھہاکے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے گئے، لیکن رحمت للعالمین نے نہ کوئی جواب دیا نہ کوئی بدلہ لیا۔ آپ اٹھے، اپنے بدن سے مٹی جھاڑی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ عبداللہ بن زدان کے غلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ دیر حضرت امیر حمزہ بن مطلب شکار سے لوٹ رہے تھے، کمر میں تلوار اور کندھے پر تیر لٹکایا، ہمیشہ کی طرح کعبہ میں طواف کے لیے نکلے۔ مکہ میں یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ شکار کے بعد کچھ دیر کعبہ میں رکتے، طواف کرتے، پھر کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے اور پھر گھر لوٹ جاتے۔ لیکن آج کچھ اور ہونے والا تھا۔ جیسے ہی کعبہ کے قریب پہنچے، اس غلام نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہتے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، پوچھا، کیا ہوا؟ غلام نے پورا واقعہ سنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت امیر حمزہ کا چہرہ بدل گیا، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو اٹھا اور ان کے قدم تیزی سے کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں کعبہ کے پاس ابو جہل اور قریش کے کچھ سردار بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ بنا کچھ بولے سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے اور اپنی کمان اس کے سر پر زور سے مارا، اتنی زور سے کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سب لوگ حیران تھے، یہ مکہ کا سب سے بہادر آدمی یہ کیا کر رہا ہے؟ امیر حمزہ نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ہی ہو جس نے میرے بھتیجے کو گالی دی؟ سن لو، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر محمد ہے، اگر ہمت ہے تو مجھ سے لڑو۔ ابو جہل چونک گیا۔ ابو جہل ڈرتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے بتوں کو بھلا برا کہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، تو کیا ہوا؟ وہ جو کہتا ہے وہی حق ہے۔ کیا تم میں سے کوئی عقل مند نہیں ہے؟ تم پتھروں، بے زبان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، جنہیں نہ دیکھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ سننا آتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اسی راستے پر ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے ساتھ بھی وہی کرو جو تم نے محمد کے ساتھ کیا۔ حضرت حمزہ کعبہ گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، اگر میں نے وہ راستہ اپنایا ہے جو حق ہے تو میرے دل کو مضبوط فرما۔ صبح ہوئی تو نبی
حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں سر جھکائے سجدہ ریش تھے، اور یہ جا کر پاس کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریش ہیں۔ خیر، حضور نے سر انور اٹھایا اور کہا، اے بھتیجے، تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے کہا، چچا، میں کوئی خوش نہیں ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا، میں اتنے بڑے سورما کا سر پھوڑ کر آیا ہوں، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ حضور نے کہا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ نے کہا، تم کیسے خوش ہوگے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو، یہ میری خوشی ہے، اگر مجھے دے سکتے ہو تو۔ امیر حمزہ نے کہا، پھر دیر نہ کیجیے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے۔ احد کے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پوچھتے تھے، میرے چچا کی بات سنائی۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ احد کا پورا واقعہ سنیے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت امیر حمزہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے لگ بھگ 7 مہینے کے بعد رمضان کے مہینے میں حضرت حمزہ کو 30 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ لال ساگر بھیجا۔ وہاں ان کا سامنا مکہ سے شام لوٹ رہے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوا، جو ابو جہل کی رہنمائی میں 300 گھڑ سوار کر رہے تھے۔ حالات جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگ بدر کی لڑائی میں حضرت امیر حمزہ نے کافی آدمیوں کو ہلاک کیا تھا۔ جنگ بدر کی لڑائی میں جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ پھر جنگ احد کی لڑائی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر بٹھایا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ مسلمان لڑائی میں جیتنے لگے، کافر بھاگنے لگے، تو 50 سپاہیوں نے مالی غنیمت اکٹھا کرنے کی غرض سے پہاڑی چھوڑ دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تبھی کفاروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، جنگ میں افراتفری پھیل گئی۔ اس مشکل ماحول میں کچھ بہادر میدان میں ڈٹے رہے۔ ان میں سب سے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ، جنہیں اسد اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، دشمن کی قطاروں میں ایسے گھستے دشمن کانپ اٹھتے، اپنی بہادری کے سامنے دشمنوں کو کاٹنے لگے۔ بدر کی لڑائی میں دکھائی گئی بہادری سے قریش کے سرداروں نے پہلے سے ہی ان کے قتل کی سازش بنا لی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ، جس کے والد، چاچا اور بھائی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے ایک حبشی غلام وحشی بن حرب سے کہا، اگر وہ حمزہ کو مار دے گا تو اسے آزادی اور انعام ملے گا۔ وحشی بھالے کا ماہر تھا، اس کا نشانہ کبھی بھی نہیں چوکتا تھا۔ احد کی لڑائی میں جب حضرت امیر حمزہ دشمنوں کے بیچ ٹوٹ پڑے اور ایک کے بعد ایک کو مارنے لگے، اسی دوران وحشی ایک چٹان کی آڑ سے طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی ڈھال میں ایک چھید ہے، اسی سے اس نے گھات لگا کر بھالا پھینکا۔ بھالا سیدھا جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں لگا اور انہوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کے بعد ہند بن عتبہ نے وحشی سے ان کا جسم چاک کروایا۔ انہوں نے حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر اور غصے میں چبا لیا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی، میرے والد، بھائی، چچا کو مارنے والے کا کلیجہ نہیں کھاؤں گی، تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہیدوں کو دیکھا، آقا کے سر پر پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پوچھتے تھے، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لاش پہ گئے۔ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے دیکھا
حضرت امیر حمزہ کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے گھسائے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک تھے۔ حضرت صفیہ آئیں، ان کے پاس کفن کے 2 ٹکڑے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا وہاں 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو۔ میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے ایک بھی کفن نصیب نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ جب کفن پھیلایا تو ایک کپڑا لمبا تھا، ایک کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کیا کہ حضور یہ تو بڑا کپڑا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ کو دے دیں، اور جو چھوٹا کپڑا ہے وہ انصاری کو دے دیں۔ تو کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، کرہ ڈال دو، کرے میں جس کا کپڑے آئے گا اسے کپڑا دیا جائے گا۔ پھر کرہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹا کپڑا آیا اور بڑا کپڑا انصاری کے حصے میں آیا۔ بڑے کپڑے سے اس انصاری کو کفن دیا گیا اور چھوٹے کپڑے سے حضرت امیر حمزہ کو ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اور جب سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانک دو اور پیر اور گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اتنے غمزدہ تھے، جب مدینہ پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھچر پر بٹھایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں تھے۔ آپ نے اپنے چچا کی موت پر فرمایا میں نے کبھی اس سے دردناک منظر نہیں دیکھا۔ شہیدوں کے سردار کا لقب انہیں ملا ہے۔ ان کی شہادت امت کے لیے ایک گہرا صدمہ تھی۔ اس دکھد واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی۔ اس دوران حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں، جنگ کے میدان میں گئیں۔ انہوں نے ہر ایک سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا، حضرت زبیر بن عوام سے کہا اپنی والدہ کو واپس کر دو، وہ اپنے بھائی کو کی یہ حالت دیکھ کر بہت غمزدہ ہوں گی۔ حضرت زبیر نے جا کر کہا امی جان، لیکن حضرت صفیہ نے جواب دیا مجھے معلوم ہے میرے بھائی کو کس طرح شہید کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے سب برداشت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں صبر کروں گی اور اللہ سے امید رکھوں گی مجھے میرے بھائی کا آخری دیدار کر لینے دو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ آگے بڑھیں اور اپنے بھائی کے جسم کے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کا سینہ غم سے بھرا ہوا تھا، بس اتنا ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اپنے چچا کو دیکھ کر غم کی وجہ سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود سبھی صحابہ اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکے اور وہاں موجود سبھی لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کی شہید جسم کو دیکھ کر کہا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے۔ اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا غم نہ ہوتا تو تمہارے جسم مبارک یعنی باڈی کے ٹکڑوں کو ایسے ہی میدان میں بکھرا رہنے دیتا تاکہ یہاں کے پرندے درندے اسے کھا جائیں اور قیامت کے دن تم انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، بدلے میں کفار کے 70 لوگوں کا موصلہ کروں گا، یعنی ان کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حالانکہ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا تھا۔ نہ صرف اپنے اس ارادے کو بدل دیا تھا بلکہ قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ وہ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا تھا فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی تھی، جس کے بعد نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ بدلا تھا بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ آپ کی لاش کا موصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی کی باڈی کا موصلہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایون انسان تو کیا بلکہ کسی پاگل کتے کا بھی موصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ غم ہوا تھا۔ لہٰذا حضرت امیر حمزہ کی باڈی کے سارے پارٹس اکٹھے کیے گئے، ان کو کفن پہنایا گیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا گیا۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے ریلیٹڈ دو روایت ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کا جنازہ ایک ساتھ پڑھایا گیا تھا، اور دوسری حدیث کے حساب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کے بعد باری باری سے سبھی شہیدوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ہر بار حضرت حمزہ کا جنازہ بھی ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا۔ بات کریں اگر قبر کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتا دیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی میدان احد میں موجود ہے۔ آج بھی لوگ حج عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ سبھی شہیدوں کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں ابھی بھی شہیدوں کے خون سے رنگی پہاڑی موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اسلام کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ سبھی مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔